الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور وہ بات یاد کرو جب عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے خالصتاً نظر مانتی ہوں، تو یہ میری طرف سے قبول فرما، اور بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب اس نے جنم دیا تو اس نے اپنے رب کے سامنے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور تو بہتر جانتا ہے جو کچھ پیدا ہوا ہے، وہ لڑکا اس لڑکی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو اے رب تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ مریم کے رب نے اسے قبول فرما لیا، اور بڑے اچھے طریقے سے قبول فرمایا، اور بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، اور اس کو زکریا کی کفالت میں بھیج دیا۔ اور جب زکریا مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کہ اسے پوچھا، کیا مریم، یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آیا؟ تو مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا تھا ان گمراہ لوگوں کے جواب میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے نبی تھے یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں فرمایا تھا کہ بے شک جن نبیوں کے تم نام لیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق پر چنا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئے تھے۔ تمہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے ان کا شجرہ نسب بھی، تم اچھی طرح جانتے ہو اللہ تعالیٰ تو پیدائش سے پاک ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا، اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے وفات پائی، اور اللہ تعالیٰ وفات بھی نہیں پاتا اور مرتا بھی نہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد پاک فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ بے شک یہ بڑی فضیلت والے تھے، بڑے درجات والے تھے، بڑے معجزات والے تھے، بڑی کرامات والے تھے، جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ لکڑی کو ہاتھ لگاتے تو وہ اعضا بن جاتا، اور فرعون جیسا بادشاہ اور اس کی ساری سپہ لرزہ بندام ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونکتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا، مردہ کو بولتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑے کو شفا بخش دیتے۔ لیکن باوجود ان تمام طاقتوں اور معجزات کے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، یہ طاقتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس لیے عطا فرمائی تھی
تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور احترام ہو، اور وہ جو لوگ ہدایت لوگوں کو دیں اس پر وہ عمل کریں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اب وضاحت سے حضرت عمران کی اولاد کے متعلق یہ پوری تاریخ بیان کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حضرت عیسیٰ عمران کے نواسے تھے اور ان کی لڑکی کے بیٹے تھے۔ انہیں یہ حقیقت یہ سمجھ آ جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، وہ حسب دستور پیدا ہوئے، صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور باپ کے بغیر پیدا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم بھی ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا۔ یہاں آل عمران کا شجرہ نسب اور ان کی حیات بیان کی گئی ہے کہ واقعات اس طرح ہوئے کہ عمران کی بیوی حضرت حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ جب اولاد کی کوئی امید نہ رہی تو ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا باہر سے دانہ دنکا لے کر آئی اور اس نے اپنے بچے کے منہ میں ڈالا۔ یہ محبت دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی اور محبت پیدا ہوئی کہ کاش اگر میرا بچہ ہوتا میں بھی اس سے محبت کرتی اور وہ بھی میرے ساتھ محبت کرتا اور میرا بھی وقت اچھے طریقے سے گزرتا جس طرح ان چڑیوں کا آپس میں محبت میں گزرا ہے۔ ان کی اس حسرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں پورا فرما دیا اور انہیں بچہ عطا فرمایا۔ جب انہوں نے پیٹ میں محسوس کیا کہ بچہ ہے تو انہوں نے یہ عرض کی، یا اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کی نظر کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے اس عمر میں میری دعا بھی سنی اور یہ عطا فرمایا۔ اس وقت بیت المقدس کے لیے لوگ اپنی اولادیں وقف کرتے تھے اور یہ اولادیں نرینہ ہوتی تھیں، عورتیں نہیں ہوتی تھیں۔ جب تک وہ لڑکے جوان ہوتے تھے وہ خالصتاً بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے اور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے تھے، اور ماں باپ بھی بچوں کو جوانی تک بھول جاتے تھے، اور جوانی کے بعد وہ اپنے باقی کام کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دعا کی اور جب بچہ پیدا ہوا تو عجیب بات یہ تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت عمران فوت ہو چکے تھے۔ حضرت حنہ نے بچی دیکھی تو حیران ہو گئی اور انہوں نے کہا، یا اللہ، میں نے تو جو کچھ بھی تھا تیری نظر مانا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ یہ بیت المقدس کا خادم بنے گا، لیکن یہ لڑکی ہے اور لڑکیوں کو تو خدمت کے لیے قبول وہاں نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو تمہاری دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہی تو تم کو اولاد عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لڑکی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ لڑکوں سے کئی گنا بہتر ہے، یہ اولاد نرینہ سے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ مریم کا مطلب ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ یہ تیری عبادت کرے گی اور اس کی اولاد سے جو پیدا ہوگا اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ شیطان ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی دست درازی نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب حضرت مریم پیدا ہوئیں اس وقت بھی اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ضرور مس کرتا ہے اور اس کے مس کرنے سے بچہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس دعا کی بدولت ان دونوں کو ہاتھ لگانے کی شیطان کو جرت ہی نہ ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بچی کس کی کفالت میں ہوگی، اس کی کون پرورش کرے گا؟ حضرت زکریا 70 سرداروں کے امام تھے جو 4000 بیت المقدس کے خادموں کے سردار تھے، اور حضرت زکریا نے یہ فرمایا کہ چونکہ میری بیوی اور مریم کی ماں سگی بہنیں ہیں حنہ اور عائشہ، اس لیے یہ حق مجھے پہنچتا ہے کہ میں اس بچی کی پرورش کروں۔ لیکن جب خدام نے اعتراض کیا تو پھر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ اچھا قرعہ ڈالا جائے، اور قرعہ اس طرح ڈالا جائے کہ اپنی اپنی کلمیں جن سے وہ دینی معاملات اور ہدایتیں لکھتے تھے ان کو وہ بہتے پانی میں ڈال دیں۔ جس کی قلم رک گئی اور اوپر آ گئی اس کو اس کی کفالت کا حق ہوگا، چنانچہ سب نے کلمیں ڈالیں اور سب کی کلمیں بہتے پانی میں ڈوب گئی، صرف حضرت زکریا کی قلم اوپر رہ گئی۔ اس طرح حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ ہوئی۔ حضرت زکریا نے مریم کو مسجد کے ساتھ ایک بالا خانے میں رکھا جس کے ساتھ دروازے تھے اور خود بند کر کے جاتے تھے۔
حضرت مریم کو جب خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے طریقے سے قبول کیا، اور ان کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہوئی۔ پرورش اس طرح ہوئی کہ ان کی بالغی ایک روز میں اتنی ہوتی تھی جتنا ایک بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت زکریا دروازہ کھول کر ان سے ملنے کے لیے اندر گئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے اور حضرت مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ حضرت مریم نے بچپن میں ہی بولنا شروع کیا، پھر ان کو جو یہ رزق دیا گیا، ان کی یہ پاک پیدائش، ان کی یہ پاک پرورش، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی پہچان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھیں اور بڑی عزت والی، بڑی فضیلت والی اور بڑی پاک دامن خاتون تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، اس بات کا سب کو علم ہے، تو یہودیوں کی وہ بات رد کی گئی جس میں انہوں نے حضرت مریم پر یہ تہمتیں اور بہتان لگائے تھے، اور اس طرح یہ ثابت کیا کہ وہ بہت پاکیزہ اور بلند درجے والی خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ بھی اظہار فرمایا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ مریم کی اولاد تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور ثابت یہ کرنا تھا کہ مخلوق کے خدا کے سامنے کہ لوگوں یہ دیکھ لو، یہ سارے لوگ جن کی تم تعریف کرتے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے سمجھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ سارے رسول جو اتنے بلند درجات رکھتے ہیں، جن کے متعلق ایسے ایسے عجیب واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر، کیونکہ تورات میں یہ موجود ہے کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اتنا عزیز ہے تو پھر مجھے بھی اس کی امت میں شامل کر دے۔ اور اس طرح عیسیٰ نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دے۔ اور تورات میں یہ موجود ہے کہ عیسیٰ نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والا مجھ سے کئی گنا برتر اور اعلیٰ ہے، اور اگر میں اس کی موجودگی میں ہوتا تو میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھتا۔ سامعین اکرام، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق خدا کو اپنی طرف لا رہا ہے، اور کس طرح واقعات بھی بیان فرما رہا ہے، اور کس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور کس طرح بلا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو میری غلامی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ایک دروازہ بنایا ہے، اس لیے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا، اور ساری کائنات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ساری مخلوق کے لیے ذریعہ نجات بنایا، اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مخلوق خدا کے لیے دعائیں کی، اور کس طرح مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دن رات بلایا، اور اس سلسلے میں مخلوق خدا کی طرف سے اتنی مصیبتوں، اذیتوں اور مشکلات کا سامنا کیا اور نہایت استقامت سے برداشت کیا۔ وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں قبول کرایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں ہدایت دے کر بلایا، اور پھر اپنے اس نور سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس سے منور اور پاک فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ سکھایا، دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد کرایا۔ ان کی غلامی کو حاصل کرنا وفا کا تقاضا بھی ہے اور نجات کا
بھی سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دونوں جہانوں کی فلاح، نجات اور عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرے، کہ جس کی غلامی حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جس کی نسبت سے انسان کے دل و دماغ منور ہوتے ہیں اور شیطان اور لفظ کی چلاکیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک اور صاف ہو جائیں اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے منور ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد ہو کر دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔